اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی سولر پلیکسس چکرا پہ، جو کہ شمسی چکرا کہلاتا ہے، اور اب ہماری بات ہوگی چوتھے نمبر کا جو ہارٹ چکرا ہے۔ یہ قلبی لطیفہ بھی کہلائے گا، لطیفہ قلبی، اور اس کو جو ہے نا ہارٹ چکرا بھی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق دل سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دل کے ساتھ تھائمس گلینڈ اس کا حدود ہے۔ اس کا رنگ جو ہے نا ہرا ہے۔ اچھا، اس چکرا کے غیر متوازن ہونے سے دل کے امراض، سینے کے امراض جس میں پھیپھڑوں کے امراض ہیں، تھائمس گلینڈ کے امراض ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سانس پھولنا، جلدی تھکنا، اور سینے کے امراض میں پھیپھڑوں کے امراض شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہارٹ کے امراض بھی اس سے متعلق ہیں، اور کسی حد تک کچھ امراض معدے کے بھی اس سے متعلق ہیں۔ تو جب یہ چکرا ان بیلنس ہوتا ہے یا غیر متوازن ہوتا ہے تو اس صورت میں دل کے امراض آ گھیرتے ہیں مریض کو۔ اس کے علاوہ گھبراہٹ، سانس لینے میں دقت، اس کے علاوہ جو ہے نا خاص طور پہ پھیپھڑوں کے امراض میں ٹی بی ہو گئی، اور پھیپھڑوں کی سوزش، پھیپھڑوں کا ورم، پھیپھڑوں کا بڑھنا یا پھیپھڑوں کا سکڑنا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بلغم ریشہ وغیرہ اس سے متعلق ہیں۔ مریض ذہنی طور پہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اس کو یعنی تنگ جگہوں میں گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے، وہ اوپن ایئر یا کھلی جگہ میں جانا پسند کرتا ہے، سانس لینے میں دشواری اور تاریک اور تنگ جگہوں پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سینے میں درد، چیسٹ پین ہوتا ہے، انجائنا کا درد بائیں سائڈ پہ بازو سے، یعنی سینے سے ہوتا ہوا بازو میں ٹریول کرتا ہے، انجائنا کا درد ہے، اور ہارٹ کی بہت ساری تکالیف کے علاوہ سینے کے امراض میں سینے میں بلغم یا ریشے کا احساس، سینے میں بلغم کا بولنا، اس سے متعلق ہیں۔ اچھا، اس چکرا میں توازن کو، روشنی کے توازن کو بیلنس کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے ہماری ایک خوشبو ہے جو کہ ہارٹ چکرا کے نام سے، اس کا نمبر چوتھا ہے، اور اس کے استعمال سے، اور اس کو ہارٹ پہ استعمال کیا جائے، یعنی دل کے مقام پہ اس کا مساج کیا جائے، اور اس کو 1 سے 2 منٹ تک سونگا جائے، تو بہت ساری سانس کی تکالیف کے علاوہ سینے کی بے شمار تکالیف اور دل کے تمام امراض میں ان کو دور کرنے کے لیے معاونت کرتی ہے یہ خوشبو۔ اور یہ اروما تھراپی کا ایسا بلینڈ ہے جس میں ایسی جڑی بوٹیوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو سینے اور بلغم اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہارٹ کے امراض میں یعنی ان کو دور کرنے کی یعنی معاونت کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا روحانی طور پہ بھی جو منفی اثرات ہوتے ہیں اگر ہارٹ چکرا کی بندش سے، کسی دل میں کام نہ لگنا، یا دل تنگ ہونا، یا بہت سارے ایسے امراض ہیں جس میں بزدلی آ گئی اس کے اندر، کسی کا فیس نہ کر سکنا، اور دیگر بہت ساری نفسیاتی معاملات میں بھی اس خوشبو سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ چکرا جب بیلنس ہوتا ہے تو اس میں ہمارے جو ہے نا نفسیاتی بہت ساری امراض میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اس کے متوازن ہونے سے ہمیں بہت ساری تکالیف میں کمی اور ازالہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہارٹ چکرا میں خاص طور پہ جیسے دل کے وال بند ہونا، بلاکیج ہے، اور دل کا بڑھ جانا، اس میں بھی جو ہے نا اس خوشبو کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ خوشبوئیں جو ہے نا حیرت انگیز طور پہ کام کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف جلد پہ مالش کرنے سے جلد کے مسامات کے ذریعے دوران خون میں شامل ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ قوت شامہ سے ٹکرا کے ہمارے برین کو میسج ڈلیور کرتی ہے، اور برین ہمارے تمام اعضاء کی صحیح سے کفالت کرتا ہے، اور صحیح طریقے سے ہمارا دماغ مانیٹر کرتا ہے تمام اعضاء کو، اور ان کا مکمل خیال رکھتا ہے۔ اور ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ سونگھنے سے پھیپھڑوں کے ذریعے خوشبو کے جو مالیکیول جاتے ہیں وہ پھیپھڑوں سے پورے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں آکسیجن کے ذریعے، اور آکسیجنیٹڈ بلڈ میں یہ ذرات شامل ہو کے پورے جسم کے تمام اعضاء تک یہ خوشبو کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ رسائی حاصل کر کے متعلقہ اعضاء کو ٹھیک کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا خوشبوؤں کا استعمال کھانے سے زیادہ
تیز اثر رکھتا ہے. کھانے میں کوئی بھی آپ خوراک گولی کھاتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، جبکہ خوشبو جیسے ہی آپ سونگھتے ہیں آپ کے پھیپھڑوں سے آپ کے آکسیجن کے تھرو آپ کے تمام اعضاء تک فوراً رسائی حاصل کرتی ہے. لہذا جب آپ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں جیسے کلوروفارم ہے تو سیکنڈوں منٹوں میں مریض جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ متعلقہ شخص جس کو یہ خوشبوئیں سنگھائی جاتی ہیں فوراً ان کا پازیٹیو یا نیگیٹو افیکٹ جسم پہ ظاہر ہوتا ہے. نیگیٹو چیزوں کا نیگیٹو افیکٹ ہوگا، جو مضر صحت اشیاء سونگھنے سے جسم پہ مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو پازیٹیو افیکٹ والی چیزیں ہیں ان کے مثبت اثرات صحت پہ مرتب ہوتے ہیں. تو آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ پانچویں چکرا یعنی تھروٹ چکرا پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.